جس طرح میرے حضور کی صورت بے مثال ہے، ایسے میرے حضور کی سیرت بھی بے مثال ہے۔ اللہ نے وہ جمال جو محبوب کو دیا اور وہ خوبصورت حضور علیہ السلام کا چہرہ نور، جس کے والد سعدی شیرازی نے کہا تھا کہ کشفت دجا بے جمال ہی، کہ ان کا چہرہ انور ایسا ہے جب وہ اندھیروں میں چمکتا ہے تو ظلمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ کشفت دجا بے جمال ہی، بلکہ میں کہتا ہوں یہ سعدی علیہ الرحمہ کی ربائی پوری نعت ہے۔ اس میں حضور علیہ السلام کے فضائل، حضور کے خصائل اور حضور کے شمائل بیان کیے گئے۔ یہ تینوں پہلو ہیں۔ بالغ العلا بالکمالہ، اس میں حضور کی فضیلت بیان کی گئی۔ کشفت دجا بجمالہ، اس میں حضور کی صورت بیان کی۔ پھر آگے کہا حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر خو و خصلت اور ان کی ہر عادت کریمہ اور ان کا ہر طرز حیات خوبصورت ہے۔ اچھا، ان تین مصروں پر سعدی کا مضمون ختم ہو گیا، چونکہ یہاں حضور کی بارگاہ میں نذرانہ انہوں نے پیش کرنا تھا، تو ان تینوں پہلوؤں کو بیان کر دیا، اور بیان اتنی خوبصورتی سے کیا، ایسا رنگ اور ایسا جمال لفظوں میں کہ حرفوں سے شہد ٹپکتا دکھائی دیتا ہے۔ تو کہا کہ بالغ العلا بالکمالہ، وہ بلندیوں کو پہنچے اپنے کمال سے۔ کشفت دجا بجمالہ، ان کے جمال نے اندھیرے دور کر دیے۔ حسنت جمیع خصالہ، ان کی ہر خو و خصلت با کمال ہے، حسین اور جمیل ہے۔ تو مضمون مکمل ہو گیا، تو قلم بھی رک گیا۔ اب سعدی بے چین ہیں کہ ربائی تو 4 اشعار پر مشتمل ہوتی ہے، 4 مصروں پر مشتمل ہوتی ہے، تو 3 مصروں پہ مضمون مکمل ہو گیا، تو پھر اس زور سے، اس انداز سے کوئی مصرع لایا جائے تو مشق سخن کرتے رہے، رات بیت گئی، دن بیت گیا، پھر رات پڑی، تو اس زور کا شعر میل ہی نہیں رہا، مضمون بھی مکمل ہے، تو سوئے تو دیدار رسول نصیب ہوا۔ تو کہا سعدی کہہ کیوں نہیں دیتے صلو علیہ وآلہ، جس کے چہرے سے ظلمتیں بھاگ جائیں، جس کی ہر خو و خصلت خوبصورت ہو، اور جس کو بلندیاں نصیب کر دی جائیں، تو پھر اس پہ درود نہیں پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ تو اب جو چوتھے شعر کا مضمون ہے وہ پہلے 3 اشعار سے مختلف ہے، لیکن 3 اشعار کا نتیجہ یہی ہے کہ جو اتنا با کمال ہو اس پہ درود پڑے۔ بالغ العلا بکمالہ، کشفت دجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ تو پھر بولو نا صلو علیہ وآلہ، تو پھر ان پہ کیوں درود پڑیں گے، ان پہ کیوں سلام پیش نہیں کریں گے؟ اللہ اکبر۔ تو حضور پر اور حضور کی آل پر درود پڑھنے کی تلقین کر کے اس ربائی کو مکمل کر دیا گیا۔ تو ان کو جس طرح جمال صورت بخشا گیا، ان کو جمال سیرت بھی بخشا گیا۔ جس طرح میرے حضور کی صورت جیسی صورت کسی نے کی نہیں، میرے حضور کی سیرت جیسی سیرت بھی کسی کی نہیں۔ 63 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے۔ اس وقت دنیا کے اوپر آپ ڈھونڈ لیں، کسی شخص کی سیرت اور اس کی زندگی اتنی واضح آپ کو نہیں ملے گی کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہو۔ میرے حضور کی صورت کا عالم یہ ہے کہ حضور کی مبارک داڑھی میں سفید بال کتنے تھے اور حضور کے سر انور میں سفید بال کتنے آئے، صحابہ نے وہ بھی گن کے بیان کیا جب صورت بیان کرنے پہ آئے۔ اور جب بات سیرت کی آئی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کے رنگ سے لے کر کے
حضور علیہ السلام کی ہر خو و خصلت کو بیان کیا اور کائنات کے سامنے رکھ دیا کہ ان کی ایک ایک ادا محبوب کریم کا ایک ایک طرز زندگی اور ایک ایک انداز حیات خوبصورت تھا اور ہمارے لیے بہتر نمونہ ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کی زندگی کی قسم کی ہے کہ وہ زندگی اتنی خوبصورت ہے، اس کا ہر لمحہ صدیوں پہ بھاری ہے، اور اس ایک ایک لمحہ حیات پہ جان وارنے کو جی چاہتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت اور حضور کی حیات طیبہ جس پہ قسم کی گئی، اور 40 سالہ اعلان نبوت سے قبل حضور کی زندگی، اعلان نبوت کے بعد کا ایک دور ہے اور ایک اعلان نبوت سے قبل کا دور ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ کل زندگی حیات ظاہری جو میرے حضور نے پائی وہ 63 برس تھی نا، اور ذمہ حضور کے کیا تھا؟ پوری دنیا پر اسلام کے پیغام کو پہنچانا، اس دین کا غلبہ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنا. کتنا بڑا مشن تھا جو حضور کو سونپا گیا، اور اس مشن کے لیے وقت کتنا دیا گیا؟ 63 برس. کل 63 برس حضور کی حیات طیبہ ہے، اور پوری دنیا پر تمام ادیان پر اسلام کو پہنچانا ہے اور تمام ادیان پر اسلام کو غالب کرنا ہے. اب اس میں 40 سال تک میرے حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا. پھر اس کے بعد 23 سال باقی بچے، تو ان 23 سالوں کے اندر پہلے 13 سال جو مکی ادوار ہے، یہ تو کفار کی مزاحمتوں کا مقابلہ کرتے اور دکھ سہتے، تکلیفیں جھیلتے، اذیتوں کا مقابلہ کرتے، مقاومتیں سہتے گزار دیے. باقی 10 سال بچے. ان 10 سالوں کے اندر 27 جنگیں لڑی ہیں. 27 جنگیں. 302 کا ایک مقدمہ زندگی میں پڑ جائے آدھی زندگی کھا جاتا ہے. 27 جنگیں لڑی ہیں ان 10 سالوں میں. لیکن 10 سال کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ جانتے 950 سال عمر تبلیغ حضرت نوح علیہ السلام کی. ویسے 1350 سال زندگی پائی ہے، لیکن عمر تبلیغ ہے 950 سال. 950 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے؟ 80 لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور یہاں 10 سال کی زندگی جو موقع ملا اس میں بھی 27 جنگیں لڑی گئی. جب حجۃ الوداع کا موقع تھا تو جو حضور کے سامنے لوگ کھڑے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی، اور جو گھروں میں تھے، بچے تھے، پوری دنیا کے اوپر پھیلے تھے، حج پر نہیں آئے، ان سب کو جوڑے ملائیں تو 6.5 لاکھ کے قریب لوگ بنتے ہیں. وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ حضور کے ذمے کام لگایا گیا. میرا سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا کام تھا جو حضور کے ذمے لگایا گیا، اور زندگی ٹوٹل حضور کو دی گئی 63 برس حیات ظاہری، اور اس میں بھی 40 سال تک حضور اعلان نبوت نہیں کرتے. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اتنا بڑا کام ہے. تو جب کام زیادہ ہو، دن گزرتا چلا جا رہا ہو، تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں کہ اتنا بڑا کام میں نے کرنا ہے، اور عصر کا وقت آ رہا ہے، دوپہر گزر گئی، ظہر گزر گئی. اب بتائیے 63 سالہ ٹوٹل زندگی ہے، 40 سال تک اعلان نبوت ہی نہیں کیا. لیکن میں کہتا ہوں کہ میرے حضور کا جو کام تھا اس میں ان 40 سالوں کا بڑا اثر ہے. آئیے دیکھیے، جب حضور جبل فاراں پہ جلوہ فراز ہوئے، کوہ صفا پہ چڑھے، اور آپ نے کوہ صفا پہ آ کر کے کہا، لوگوں کو صنادید قریش کو جب بلایا، جب پہلی دعوت دی، اور حضور نے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے ان سب کو بلا کے کہا کہ لوگوں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں کچل دے گا، تمہارے اوپر حملہ آور ہوگا، تو کیا میں اس بات کو مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو. ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. ہمیں اپنی نظروں پہ شک تو ہو سکتا ہے، آپ کے قول کی صداقت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اللہ اکبر. تو یہ میرے حضور نے جب فرمایا تو فرمایا کہ اگر میری صداقت پہ تمہیں اتنا یقین ہے، اتنا ایمان ہے، تو پھر مان لو کہ اللہ ایک ہے.
وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا نبی ہوں۔ تو ابو لہب نے فوراً بات کاٹتے ہوئے کہا تبًا لک ہنالک سائر الیوم الہذا جمعتنا۔ چونکہ جو مکار لوگ ہوتے ہیں وہ فوراً بول پڑتے ہیں کہ موقع نہ لوگوں کو سوچنے کا بھی نہ ملے، تو ایک لمحے کے تاخر کے بغیر اس نے کہا تبًا لک ہنالک سائر الیوم، معاذ اللہ، سخت ترین جملہ کہا۔ تو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا کوڑا برسا، تبت یدا ابی لہب وتب، ظالم تیرے دونوں ٹوٹ جائے۔ سب نے بیک زبان ہو کے کہا تھا کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ وقتی طور پہ وہ بول پڑا اور اس نے انکار کر دیا، لیکن سارے سوچنے لگے جو کل جھوٹا نہیں تھا وہ آج بھی جھوٹا نہیں۔ جب نجاشی کے دربار میں یا ہرکل کے دربار میں، مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا، حضرت جعفر تیار گئے، غالباً نجاشی کا دربار ہی تھا، تو وہاں اس نے جو سوال کیے نجاشی نے، تو اس نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ قریش جب پہلے گئے اور کہا یہ ہمارے بگوڑے ہیں اور آپ ان کو بھیجو، تو اس نے قریش کو ایک سوال کیا تھا کہ جب انہوں نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو اس وقت تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال تھا اور کیا رائے تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم صادق امین کہتے تھے۔ تو کہا جو کل سچا تھا وہ آج بھی سچا تھا۔ تو وہ 40 سال میرے حضور کی صداقت اور حضور علیہ السلام کی سچائی پر دلیل بنے، اور پھر لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہونے لگی کہ ایسی پاکیزہ ذات کو ماننے کے بغیر چارہ نہیں۔ اگرچہ پہلے غلام مانے، کمزور لوگوں نے مانا، پھر طاقتور لوگ بھی آنے لگے۔ یہ تھی میرے حضور کے کردار کی طاقت۔